نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ باوقار سامعین اکرام، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست قبول فرما لینے میں کسی طرح کی تشویش و تردد کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ ظاہر میں شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضا و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ تقدیر کا لکھا ہوا مٹتا نہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ شہادت کا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر دیا تھا۔ اسی لیے تو شہادت کی کشش میدان کربلا کی جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کچھ اس طرح تھا، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کہاں جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کہاں جاتا ہوں۔ اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت ہی محنت و سماجت کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف نہ لے جائیں، مگر ان سب کی کوششیں ناکام رہی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے لیے پختہ ارادہ فرما لیا اور 3 ذی الحجہ 560 ہجری کو اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور غلاموں کے ساتھ کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔
حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور علیل تھے۔ حضرت امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے جو یعلا بنت ابی مرہ کے وطن سے ہیں۔ ان کی عمر 18 سال کی تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام کے تیسرے بیٹے جنہیں حضرت علی اصغر کہتے ہیں، ان کی ماں قبیلہ بنی قزاعہ سے تھی، یہ شیرخوار بچے تھے۔ حضرت امام کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ تھی جن کی عمر 7 برس کی تھی۔ ان کی ماں کا نام رباب بنت امر القیس تھا۔ حضرت سکینہ کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھی، ایک حضرت شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے، ایک حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت عمر اور چوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 فرزند، ایک حضرت عباس ابن علی، دوسرے حضرت عثمان ابن علی، تیسرے حضرت عبداللہ ابن علی اور چوتھے حضرت محمد ابن علی اور 5ویں حضرت جعفر ابن علی، حضرت امام پاک کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عقیل کے بیٹوں میں حضرت مسلم تو اپنے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ پہلے ہی کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، اور 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام پاک کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ابن جعفر ہے۔ حضرت محمد اور حضرت عون امام پاک کی حقیقی بہن حضرت زینب بنت علی کے بیٹے اور امام پاک کے بھانجے ہیں۔ اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین بیمار اور دوسرے کم عمر شہزادگان جیسے حضرت عمر بن حسن اور حضرت محمد بن عمر بن علی قیدی بنائے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ راستے میں بشیر ابن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ امام پاک نے ان سے کوفہ کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام پاک نے فرمایا سچ ہے، اور آگے راستے میں عرب کا مشہور شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا کہ بطن الرما نام کے مقام سے آگے بڑھے تو عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام پاک کی بہت منت و سماجت کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں آپ کو یقیناً شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور اب تک کوفہ میں امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ منزل ثعلبہ پر بکیر اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفہ کے بدترین حالات سے حضرت امام پاک کو آگاہ کیا، اور حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بیان کیا۔ حضرت امام پاک کوفیوں کے غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔
حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کفیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ اے امام پاک یہیں سے واپس تشریف لے چلیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب امام پاک مقام زبالہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلہ والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب امام پاک کو ذی حشم میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے تو محرم شریف کی پہلی تاریخ تھی کہ حر ابن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے۔ حر نے حضرت امام پاک کو اعلان کیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معذرت بھی پیش کی ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ آیا ہوں اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زیاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حر، میں اس شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میرے گرفتاری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا، واللہ مجھ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو، یہ خطوط موجود ہیں، ان کو پڑھ لو، ان کے دستخط اور مہر دیکھ لو۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا، اے شیس ابن ربعی، اے قیس ابن اشعث، اے زید ابن حارث، سچ سچ بولو، کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سن کر یہ سب بے حیا اور نابکار شرم سے گردنیں جھکائے کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ابھی حر سے ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص سانڈنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کو دیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو، نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط کو پڑھ کر حر نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے میں مجبور و لاچار ہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ اے ایمان والو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر حضرت امام پاک ہی کی اقتدا کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار و مجبور تھا۔ اگر امام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے حضرت امام پاک کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں اترنا پڑا۔
حضرات محترم، محرم شریف کی 2 تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمایا ہادی کربلاء موضع کرب و بلاء ہذا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے جو مقام کرب اور بلا ہے، یعنی رنج و مصیبت کی جگہ۔ یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھوکے پیاسے رکھ کر قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام پاک بیٹھے ہوئے فکر و تدبیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کربلا ہے جو تمہاری شہادت کی جگہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ اقدس پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے پروردگار حسین کو صبر عطا فرما اور بہتر اجر نصیب فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے وطن مسافر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ابھی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ بے حیا اور دغا باز کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو 150 خطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ جو کربلا میں فاطمہ کے لال اور علی کے دلارے کے ساتھ بے وفا اور غدار کفیوں نے کیا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بے وفاؤں اور غداروں کی بے وفائی اور بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی کہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ تکان دور کریں کہ کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا اور قاصد سے فرمایا میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمر ابن سعد ایک جنتی صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور وہ نااہل حریص الدنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ یزیدی فوج کی سپہ سالاری سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پر انکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون ناحق سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، مگر ابن زیاد بدنہاد اس کو مجبور کر دیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہو جائے یا حضرت امام پاک سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اے ایمان والو، دنیا کی لالچ اور حکومت کی کرسی بہت بری بلا ہے کہ جب یہ دنیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے نا تو وہ شخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو مگر اس کے قدم کو دنیا کی لالچ ہلا کر رکھ دیتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ عمر ابن سعد جو ایک جنتی باپ کا بیٹا تھا مگر ایران کی حکومت کے لالچ میں آ گیا اور حیدر کرار کے گوہر پارے نوجوانان جدت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور 5000 کی فوج جفا شعار کا سپہ سالار بن کر کربلا میں پہنچ گیا اور دریائے فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا اور 500 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر پہرا بٹھا دیا۔ خبردار خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین کے خیمے کے اندر پہنچنے نہ پائے۔
حاکم کوفہ عبیداللہ ابن زیاد بدنہاد برابر کوفہ سے فوجیں روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی۔ انہی 82 مسافروں میں حضرت عابد بیمار بھی ہیں اور حضرت علی اصغر شیرخوار بھی ہیں، اور یہ لوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان 82 حضرات کے مقابلہ کے لیے 22,000 کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی یزیدی فوج پر خوف و دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو معلوم ہے فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہے، کیونکہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کر دیا جائے۔ اس طرح 7 محرم کو نہر فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت۔ 2 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہا، اور ابن زیاد کا قاصد بار بار یہ پیغام لاتا رہا کہ اے امام پاک، آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ 22,000 کا لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کے قدم چومے گا، یزید آپ کے قدموں پر دولتوں کا ڈھیر لگا دے گا، کسی ملک کی گورنری آپ کے حوالے کر دی جائے گی، اپنی جان بچا لو اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کر لو، ورنہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی لالچ دی گئی اور حرص و طمع کے ایسے سنہرے اور دلکش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس فریب میں آ جاتا اور اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا اور ایسی دردناک اور خوفناک دھمکیوں سے خوفزدہ کیا گیا کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کے حوصلے ٹوٹ کر بکھر جاتے اور دہشت و خوف سے گھبرا کر ان ظالموں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین فرزند فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خون کے قطرے قطرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام پاک یہی جواب دیتے رہے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید پلید کی بیعت کر لوں تو یہ صحیح ہے کہ مجھے بظاہر عزت و دولت اور کسی ملک کی گورنری ضرور ملے گی اور یزید ناپاک میرا احسان مند ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں جاتے ہی دین اسلام کا پرچم سرنگو ہو جائے گا اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خون سے مضبوط و مستحکم کیا ہے، یزیدیوں کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں سے شان اسلام کمزور اور عظمت دین و شریعت مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید ناپاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں
اور یہ صحیح ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور میرے اہل بیت کا خون بے دریغ بہایا جائے گا اور اہل بیت کو بے پناہ مصائب اور جان و مال کے نقصان سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند رہے گا اور اہل بیت کے خون سے سیراب ہونے والا باغ اسلام کا ہر پھول ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب رہے گا اور قیامت تک یزیدیوں کی بے دینی اور گمراہی کی ہوا باغ اسلام کے پھولوں کو خزاں سے ہمکنار نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا اے یزیدیوں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود 72 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گریں گے مگر اسلام کو گرنے نہیں دیں گے، خود کٹیں گے مگر اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے، خود اجڑ جائیں گے مگر اسلام کو اجڑنے نہیں دیں گے، خود مٹ جائیں گے مگر قرآن کے ایک ایک لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت و حکومت کو ٹھوکر مار کر راہ حق میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہو کر استقبال کیا اور قتل ہونا اور گھر لٹانا سب کچھ گوارا کیا، مگر یزید ناپاک کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پاک دامن کو داغدار ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید ناپاک اور اس کے ناپاک ساتھیوں نے حوض کوثر کے مالک کے نواسا حضرت امام پاک پر پانی بند کر کے یہ خیال کیا تھا کہ امام پاک مجبور ہو کر یزید ناپاک کی بیعت قبول کر لیں گے، مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بددین گستاخ یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور اور بے طاقت تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو خود پیاسے کیوں رہتے اور اپنے بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیسے کرتے؟ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے بے شمار چشمے ابل پڑتے، مگر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی برضائے الہی تھے۔ میدان صبر و رضا میں طاقت نہیں دکھایا جاتا ہے، بلکہ صبر و رضا کے میدان میں امتحان دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر ہونے کا شاندار اعزاز حاصل کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ان اللہ مع الصابرین کے انعام سے سرفراز ہوئے حضرت امام پاک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا کے دل دوست اور سخت ترین امتحان میں کامیاب ہوئے اور قیامت تک کے صابروں کے امام ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام پاک کے ساتھیوں سے 9 محرم شریف کا دن گزر کر 10 محرم الحرام کی رات آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا، آپ حضرات کی جانثاری اور وفاداری رہتی دنیا تک زندہ اور باقی رہے گی اور لوگ اس پر فخر و ناز کرتے رہیں گے۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، ان ظالموں کو آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں، اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا۔ اس لیے بخوشی میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے عرض کیا، یا میرے امام، ہم سب آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر ہم آپ کو بلا و مصیبت کے اس میدان میں تنہا چھوڑ دیے تو بروز قیامت آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے خیمے کے اندر، اپنے خیمے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ کوئی یزیدی دشمن خیمہ کے اندر نہ آ سکے۔
رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے اور فرات نہر پر پہرا لگا ہوا ہے، اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو میدان کربلا سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔ حضرت امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے حضرت علی اکبر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا جس مقدس خاتون کو تم نے میدان کربلا میں کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے انہیں پہچانا؟ عرض کیا، ابو جان میں نے نہیں پہچانا۔ تو امام پاک نے فرمایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس لیے میدان کربلا کے کنکریوں کو اٹھا رہی تھی کہ کل اس کا بیٹا اسی میدان میں گرے گا تو کہیں کنکریاں نہ چبھ جائے، اس لیے میدان کربلا کی کنکریوں کو میری والدہ صاف کر رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 10ویں محرم شریف کی رات حضرت امام پاک اور تمام ساتھیوں نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ فجر کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام پاک کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہے اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا قیامت نما دن آ گیا اور دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی اور سورج طلوع ہوا۔ ادھر عمر ابن سعد اپنے 22,000 کے فوج کو میدان میں لا کر جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اتمام حجت کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد امام پاک نے فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں تمہارے در پہ آزار نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو اور سمجھو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ ماجدہ کون ہے۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے جس کے امتی ہونے کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو شیر خدا علی مرتضی فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت جان اور اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میری اہل بیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا ان بد نصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے شور و گل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے امام حسین، آپ کے فضائل و مناقب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس وقت کو جنگ کے لیے آپ کسی کو بھیجیے۔
حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ان بدنصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے شور و گل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے امام حسین آپ کے فضائل و مناقب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اس وقت تو جنگ کے لیے آپ کسی کو بھیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت امام پاک اپنے خیمے کے اندر تشریف لائے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بدنصیب سپاہی مالک ابن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا اور اس نے خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی فوجی نے کہا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت امام پاک کے جانثار حضرت مسلم ابن اوسجہ کو اس بدنصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اس بدنصیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، مگر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار تو اس بدنصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام پاک کا دعا کرنا تھا کہ اس بدنصیب کے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑا پھسلا اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے کر بھاگا اور یہ بدنصیب خندق کی آگ میں گرا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ سن کر یزیدی فوج میں سے ایک بدنصیب سپاہی نے کہا اے حسین تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ پھٹ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار تو فوراً اس بدنصیب گستاخ کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام پاک نے دعا کی اور اس گستاخ کو بیت الخلا کی حاجت ہو گئی اور یہ ننگا ہو کر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اچانک کالے زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور یہ درد سے تڑپتا اور بلکتا ہوا نجاست و گندگی میں لت پت ہو کر بھاگا اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا۔ مگر بے غیرت یزیدی فوج کو یہ سب دیکھ کر بھی شرم و حیا نہ آئی۔ اسی طرح گستاخ مزنی ساقی کوثر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حسین دیکھ لو دریائے فرات موجیں مار رہا ہے مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا اور تم پیاسے مر جاؤ گے۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کے لیے یہ دعا کی اللہم امیتہو عطشانن، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ مزنی کا گھوڑا بھاگا اور یہ گستاخ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس گستاخ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس پیاس پکارتا تھا، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں ظالموں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا اور وہ اس سے عبرت پکڑ کر امام پاک کے خون ناحق سے باز آ جاتے، مگر یہ شرارت و خباثت کے مجسمے جن کے سروں پر دنیا کی لالچ شیطان بن کر مسلط ہو چکی تھی، ان عبرت آموز کرامات سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے بلکہ اور زیادہ بے ادبی اور گستاخی کے شیطان مجسم بن کر جنگی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی تلواروں کو چمکاتے ہوئے حضرت امام پاک سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھی ان یزیدیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے ہتھیاروں کی چمک سے نہ ڈرے نہ جھکے بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔